ابھی ہمارے پاس وہ شخصیت آ گئی ہیں، اگر یہ وہی سلمان ہے تو آج آپ کی تشنگی ہمیشہ کے لیے بجھا دی جائے گی۔ عامر جی بھائی، جی بالکل، اللہ کا نام لے کے آپ وہ سوال رکھیں ختم نبوت یا نبوت کے معاملے کے حوالے سے جو آج تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا جواب نہیں مل پایا، آج سلمان سے پوچھے، جواب ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، زبردست ہوئی بات۔ سلمان بھائی پوچھ سکتا ہوں؟ ہیلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بھائی پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ جی۔ آج میں آپ کی بات سن رہا تھا، یہی بحث چل رہی ہے آپ لوگوں کی کہ احمدی کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نبوت بند ہو گئی ہے۔ یعنی امتیاز بھائی تو کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں، آپ جواب دیں گے، تو میں تو بڑا کیوریس ہو گیا تھا، میں پوچھ سکتا ہوں سوال؟ بتائیں، پوچھیں۔ جی اللہ اکبر، اللہ کیا اکبر۔ بات، کیا بات ہے، یہ ہوئی نا بات۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ تو یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کس جگہ کے اوپر ان کو ابن مریم کہا گیا قرآن میں نا، ان کا نام ابن مریم، یہ تھوڑا مجھے اسپیسیفک چاہیے کہ یہ ہے مرزا غلام قادیانی صاحب، ان کا نام میں ابن مریم رکھ رہا ہوں، یہ دیکھ لو۔ سر یہاں پر میں ابھی مرزا قادیانی صاحب کی بات کرنے نہیں آیا، میں اوہو، حوالے سے جو آپ دو چلیں تین دن ڈیبیٹ کے حوالے سے ہم سلمان بھائی آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں، یہ آپ نے اچھا کہا، ٹاپک کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں۔ سوال یہ تھا سلمان بھائی کہ دعویٰ یہ تھا قادیانی مربی عظیم بٹ صاحب کا کہ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سلمان بھائی سوال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے اطاعت کی بیس پر بننے والے نبی آئے تھے؟ جی نہیں، میں نے جو آپ ابھی مسلم بھائی سے شاید بات ہو رہی تھی تو میں نے سنا تھا اس کا، تو یہ والا سوال تو عامر بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے کہ اللہ کیا تعالیٰ بات ہے، کیا امتیاز بات بھائی، ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ بتائیں عامر بھائی، جواب ملا کہ نہیں بالکل ملا؟ بالکل بالکل، انہوں نے تو مجھے واقعی جواب ہی دے دیا۔ جی سر جی آپ مجھے بولنے تو دیجئے۔ جی، جواب مل گیا نا، مل گیا جواب بھائی۔ جو سورہ نساء کی آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح آیت قرآن کے اندر ہے وہ تو پھر اللہ سے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایسا کیوں کوئی مثال نہیں تھی۔ بھائی میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ سے تو تب بنے نا کہ جب اللہ، پہلے آپ ثابت کریں کہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں، ایسے تو نہ کریں آپ، اللہ سے سوال تو تب بنے گا، یہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ جی عامر بھائی، آج تک ہمیں اور آپ کو علماء یہی بتاتے رہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ تم سے پوچھے گا۔ آج آیا نا مزہ؟ واہ واہ واہ، ہوا تھا سر قلم قاصدوں کا، یہ ان کے شہر میں دستور دیکھا۔ اللہ اکبر، سلمان آئے گا تو کچھ ہوگا۔ جی سلمان۔ نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے، ہم طرد جنوں اور ہی ایجاد کریں گے، نواں کٹا کھول دیں گے۔ اللہ اکبر، سلمان بھائی جب سٹیم میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، کیا بات ہے سلمان۔ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کوئی غیر مسلم بھی اس طرح بات کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی آپ نے بنایا ہے، اس کی تو قرآن میں کہیں اور جگہ کوئی دوسری کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جی عامر بھائی، میں کہتا ہوں لاجواب کر دیا انہوں نے، دلائل کی روشنی سے مخالف کے منہ بند کر دیے۔ آپ بھی عامر بھائی بڑی باتیں کر رہے تھے، اب پتہ چلا جب سلمان آیا ہے۔ نہیں بالکل، مخالف کے منہ بند کر دیے، چلے پھر سٹریم بھی بند کر دو۔ جی جی آپ کو مثال دینا اور دوسرے نبی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاتم النبیین بنایا ہو۔ بھائی دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ کیا خاتم النبیین کوئی اور ہے؟ کیسی بات سلمان بھائی کر رہے ہیں؟ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ جو سلسلہ، سلمان بھائی ایک منٹ میں دعویٰ ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ سلمان بھائی دیکھیں، دعویٰ آپ احباب کا یہ ہے، دوستو آپ احباب کا، کہ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جو سلسلہ، جو میرا سوال یہ ہے کہ جس سلسلے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ لوگوں نے جاری کیا، قیامت تک جاری رہنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آدم علیہ السلام سے بھی تو اس کو جاری کرے نا۔ ایک سلسلہ آپ نے بند کر لیا، ایک سلسلہ جاری کیا، یا تو مانیں کہ جاری ہے سلسلہ یا جاری نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا، اب میں آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں سلمان آپ سوال پوچھو اور ہم جواب نہ دیں، ہماری مجال ہے، بسم اللہ کرو۔ پوچھنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اب کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا؟ واہ، کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں جو عذابات بھیجتا تھا، کیا وہ کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں آئیں گے؟ آپ آئے تو ہیں، ٹھیک ہے سلمان پتہ کیا، دیکھیں ہماری بات کو برا نہ بنائیے گا، آپ سے ہمیں خاص محبت ہے، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق آپ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آپ کے سوال کا عامر بھائی ذرا جواب دے جن کو یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ جو قرآن کے اندر عذابات ہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ بتائیں عامر بھائی ذرا ان کو آج۔ بھائی دیکھیں، حقیقت یہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ کہا تھا۔ آپ احمدی نہیں ہیں؟ آپ نہیں احمدی بھی نہیں ہیں؟ آپ نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ تحقیق کر رہے ہیں جی تحقیق کر رہے ہیں جی۔ اچھا تحقیق کر رہے ہیں، اگر آپ صحیح جی ابھی ہاں، اب آپ سوال پوچھیں، اگر آپ واقعی یعنی آپ تحقیق کر رہے ہیں اور آپ قادیانی اور احمدی نہیں ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میری بات کو بری لگی ہو، ٹھیک ہے نا، ان سے بھی چاہتے ہیں اگر ان کو بھی لگے آپ کو اسپیشل، کوئی بات نہیں۔ عامر بھائی یہ جو سلمان ہے نا، ان سے ہمارا بڑا ایک دلی تعلق ہے، ان سے آپ ہنسی مذاق تھوڑا بہت کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر تو چلیں اچھی بات ہے۔ سلمان بھائی دیکھیں، آپ کر رہے ہیں تحقیق، ٹھیک ہے، تو عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اس کی فکر چھوڑ دیں، اگر تو آپ باقی جینون ہیں تو پھر یہ فضول سوال ہے، یہ لا یعنی ہے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں، حدیث ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو آیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آ کر بار بار اللہ کے رسول سے پوچھتا تھا متی الساعۃ، بھئی قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں آ رہی ہے، کب آئے گی؟
وہ آگے پوچھ. تو اللہ کے رسول نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا یہ جو بچہ ہے نا تمہارے انصار کا بچہ وہاں سے گھوم رہے تھے, انصار صحابیوں کے بچے تھے وہاں گھوم رہے تھے کھیل رہے تھے, آپ نے ان کو پکڑ کر ایک بچے کو کہا جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا نا 60-70 سال کا, ٹھیک ہے, تو تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی جب یہ بچہ جوان ہو جائے گا. جس پر عام طور پر ملحد اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا 100 سال میں قیامت آ جائے گی تو آئی کیوں نہیں. بیسیکلی اس کا یہ طریقہ, اس کا جواب بھی میں نے دیا ہوا ہے, آفیشیل چینل پہ پڑا ہوا ہے. اچھا یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں سلمان بھائی, اس لیے کہ ایسے قیل و قال سے اور کثرت السؤال سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ یہ اللہ عذاب کیوں نہیں بھیج رہا, عذاب آئے کب آئے گا, قیامت کب آئے گی. آپ اپنی, اگر آپ جینون ہو تو آپ اپنی تیاری کرو, آپ کا کیا لینا دینا, آپ اپنی محنت کرو, اپنی تیاری کرو, اپنی ریسرچ کرو, اپنے اعمال درست کرو. یہ فضول چیزیں ہیں سلمان بھائی, اس میں ٹائم نہ ویسٹ کرو. یہ میری آپ کو ایک بھائی کی طرح سجیشن ہے, ٹھیک ہے. اچھا سلمان بھائی, جی سلمان بھائی سے پہلے کہ آپ, جی سلمان بھائی ایک سیکنڈ, اس سے پہلے کہ آپ انشاءاللہ اپنی بات کنٹینیو کریں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تھوڑا بہت ہم ذرا ماحول کو لائٹ کر رہے تھے, تو آپ جیسے عامر بھائی نے کہا اگر آپ جنونلی اس حوالے سے کسی تحقیق کا شکار ہو چکے ہیں تو ابھی اپنا سوال آپ نے جیسے پوچھا عذاب والا, عامر بھائی نے کہا کہ عذاب کی نہیں بلکہ موت کی تیاری کریں, چونکہ ایک مرتبہ سرکار سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی, آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو اس لیے نا آپ اور میں نا اور ہم سب مل کے تیاری کرتے ہیں, اس لیے اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیں. ابھی اپنی تحقیق کے حوالے سے دیکھیں آپ کے نقطہ کیا تحقیق کا, کہ آیا قادیانیت سچ ہے, یعنی آیا مرزا غلام قادیانی اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا دعویٰ میں جھوٹا ہے. ود آل آنیسٹی یہ آپ کی تحقیق کا سارا اصل کرکس ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ اس حوالے سے سوال کریں جو آپ اس میں آپ ہیلپ کر سکیں. جس کریں سوال بھائی آپ. اچھا میں بھی آپ کو 3 آیات پیش کروں گا, تو اس کے بعد پھر مجھے اس کا جواب چاہیے ہوگا کہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, آپ نا ایک آیت پیش کیجیے گا اور پھر اس کی روشنی میں بتائیے گا کہ اس آیت کی روشنی میں مرزا غلام قادیانی سچا ہوا کہ جھوٹا ہوا. ایک آیت پیش کریں پھر بتا دیں کہ اس میں سے آپ نے کیسے یہ بات نکالی کہ مرزا سچا ہے کہ جھوٹا ہے. ایک آیت پیش کریں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی بات نہیں کر رہا, میں قرآن کی آیت پڑھوں گا. نہیں آپ نے دیکھیں ایسے نہیں سلمان سے آپ نے کہا تھا ہمیں جب آپ ہمارے پاس آنا شروع, آپ نے کہا کہ آپ تحقیق کر رہے ہیں اور اس تحقیق میں آپ ایک ایسے دوراہے پہ آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو محسوس ہونے لگا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہیں سچا نہ نکل آئے. تو اچھا, ہاں جی بالکل. تو ابھی ہم جو ہے نا ابھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے قادیانیت کی تحقیق مکمل کر کے کنکلوڈ کر دی ہے کہ جی مرزا تو ہے جھوٹا, تو آپ اگر اس تحقیق کو کنکلوڈ کر دیں اور اپنی تحقیق کا نتیجہ ہم سے شیئر کر دیں کہ نتیجہ کیا نکلا تھا, پھر تو ہم آ جائیں گے آپ کی نئی تحقیقات کی طرف. اگر آپ کی وہ تحقیق ابھی جاری ہے تو پہلے اس پہ ہی بات ہوگی, ٹھیک ہے عامر بھائی سے. جی بالکل ایسا ہی ہے, ہونا یہی چاہیے, کیونکہ ان کی تحقیق اگر قادیانیت کے حوالے سے انہوں نے تحقیق شروع کی ہے تو پھر تو اسی کانٹیکسٹ میں ہی ان کو رکھنا چاہیے آیت کو نا. ایک آیت رکھ دیں اور اس سے وہ چیز ثابت کر دیں جس طرح امتیاز بھائی نے کہا, اچھا لگے گا, پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں. جی دیکھیں آپ کا عقیدہ ہے جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے, ہمیشہ رہے گی. تو میں اس زمانے میں 2 آیات آپ کو پیش کرتا ہوں. پہلے قادیانی حضرات کا آپ نے غلط موقف پیش کیا, چونکہ آپ نے کہا کہ آپ قادیانی نہیں ہیں نہ احمدی ہیں. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیشہ ہمیش رہے گی, وہ تو مرزا صاحب پہ ختم کرتے ہیں, ہمیشہ ہمیش کا تو کہتے ہی نہیں. وہ یہ کہاں سے آپ نے دیکھا ہے, کوئی حوالہ دیں. اور عامر بھائی سے پہلے نا ایک سیکنڈ سلمان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی, سلمان کیا نہیں پتا تھا کہ سلمان خود کس طرف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بات غلط ہے, قادیانی ہمیشہ ہمیش نہیں مانتے. مرزا طاہر صاحب کا جملہ موجود ہے کہ ایک کی بات تھی ہم نے مان لی. کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ اجرائے نبوت کی, مجمع کی بات ہے, ریکارڈڈ ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے. چلا دیں. ہاں چلا دیں, اگر سلمان بھائی کو کوئی شک ہو تو چلا دیجیے گا. سلمان بھائی اگر چاہیے تو چلا دیں. سر جی چلانے کی بات نہیں ہے, لیکن ان کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ نہیں ہے نا سر, بنیادی کہاں سے آئے گا, آفیشیل آئے گا نا. خلیفہ کہہ رہے ہیں, سنا دیں ذرا. چلے یہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے, میں ابھی آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں. نہیں آپ پھر بات وہ کریں جو خلاف واقعہ نہ ہو, بس یہ چیز ہے. جی سلمان بھائی دیکھیے ذرا, آپ کے ساتھ نا ہمیں ہمیشہ بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. میں نے آپ سے ایک سوال یہ آپ سے کیا تھا کہ آپ کی قادیانیت کے حوالے سے تحقیق اگر آپ نے مکمل کر لی ہے تو اس کا نتیجہ آپ نے کیا نکالا, مرزا سچا یا جھوٹا. جی بسم اللہ. اب مجھے اس قرآن کی آیت کا جواب دیں گے تو مجھے پتہ چلے گا نا کہ وہ جھوٹے ہیں سچے ہیں. میں اس طرف آ جاتا ہوں نا, میں سارے جواب دوں گا آج اپنے بھائی کو. تو انشاءاللہ دیکھیں میں نے عامر بھائی کو بھی آپ کے ساتھ جواب دینے کے لیے میں نے باندھ دیا. آپ انشاءاللہ آپ یہ بتا دیں کہ قادیانیت کے بارے میں تحقیق مکمل ہو گئی, اگر ہو گئی تو کیا رزلٹ نکلا, اگر جاری ہے تو کہاں تک پہنچے. سر ابھی تک کا جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو اسلام ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اسلام ابھی رہا نہیں ہے, وہ والا اسلام نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, جس میں ایک سیکنڈ سلمان دیکھو نا یار, میری بات تو سن لو نا, میری بات تو سن لو. سلمان یقین کرو آپ سے بڑا پیار ہے یار. دیکھو ہماری بھی تو پیاس بجھا دو. آج آپ سے کہہ رہا ہوں قادیانیت کے حوالے سے تحقیق مکمل ہو گئی ہے یا جاری ہے. پہلے یہ بتا دے کہ مکمل ہوئی ہے یا جاری ہے. اگر تو مکمل ہو گئی ہے
नतीजा बता दें, अगर जारी है तो आपकी इस वक्त कौन सी स्टेज चल रही है वहां पे, वो बताएं जरा। सर जी अभी जारी है और इतना आसान नहीं होता किसी मजहब को छोड़ के दूसरे उसके अंदर जाना। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया, जबरदस्त। आपका मौकफ आ गया कि अभी आपकी कादियानियत के बारे में तहकीक, यानी अभी आप इस चीज का फैसला नहीं कर पाए कि मिर्जा सच्चा या मिर्जा झूठा। अब आपने बिस्मिल्लाह करके ना आमिर भाई के सामने वो बात रखनी है जो आपके पाँव की बेड़ी बनी हुई है और आप फैसला नहीं कर पा रहे कि मिर्जा सच्चा है कि झूठा है, वो बात पेश करें। हाँ बिल्कुल सर मैं मिर्जा साहब की बात करने यहाँ नहीं आया, मैं कुरान से अपनी जो कुरान में जब समझा। चलिए कोई नहीं, रख लें सलमान भाई, रख लें, आप आयत रख लें, कोई बात नहीं, इम्तियाज भाई इनको रखने दें, आयत रखेंगे तो पता चल जाएगा वो किसकी बात रखने आए हैं, कोई बात नहीं। इम्तियाज भाई जी सलमान जी, अब जैसे सूरह कसस की आयत है 59, जी जी किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नहीं लाता जब तक इनमें रसूल मबऊस ना कर चुका हो। ये पुराने वाले वक्त की बात नहीं है, ये हमेशा हमेशा जब तक क़यामत है जब तक ये आयत रहेगी। जबरदस्त 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 आपने पॉइंट रखा, यानी आप इससे ये साबित कर रहे हैं कि नबूवत जारी होती है, ठीक है। आप मुझे समझाओ ना, इस तरह तो फिर अल्लाह ताला अजाब नहीं देगा ना किसी पे। नहीं बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हैं, यानी आप इससे ये कह रहे हो कि रसालत जारी है, यही साबित हो रहा है ना। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे समझाओ। यार देखिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस्तदलाल यही है ना, कंफर्म करना चाह रहा हूँ। जी ये तो अल्लाह ताला का काम है ना, अल्लाह ताला साहब। ओहो यार, आप मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप साथ ही नहीं चल रहे हो मेरे। आपने आयत पेश की, मैंने देखे इम्तियाज भाई को स्पेशल रोक कर कहा कि उससे मिर्जा कादियानी का कोई ताल्लुक नहीं, आप पेश करें। अब मैं आपके इस्तदलाल को समझना चाह रहा हूँ, आप घबरा क्यों रहे हैं सलमान भाई? इससे यही मतलब निकलता है, यानी ये मतलब निकलता है कि रिसालत जारी है जी, ये मतलब निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये तो अल्लाह ताला कह रहा है ना। कहाँ से निकलता है? आप इसको थोड़ा गौर से पढ़ें, मैं समझाता हूँ आपको। नहीं मैं गौर से, मेरे सामने खुली हुई है, मैं गौर से पढ़ूं, रिसालत जारी है ये कहाँ से निकल रहा है? मैं कोई चीज बताता हूँ, मैं क्यों पूछ रहा हूँ। देखें सलमान भाई, अगर आपने सवाल रखना है ना तो ऐसे नहीं आप कह सकते कि कुरान की फलां आयत है, ये मुझे इस पे सवाल है। भाई सवाल बताएं तो सही। आपने अभी तक अपना सवाल ही नहीं रखा, वो मुझे पूछना पड़ रहा है कि आप इससे समझ क्या रहे हैं, ताकि मैं आपको समझाऊं कि क्या चीज है क्या नहीं। बताएं तो सही मुझे। सवाल मैंने ये रखा था कि अल्लाह ताला कह रहा है किसी कौम पर जब तक अजाब नहीं आता उससे पहले मैं वहां उधर रसूल भेज चुका होता हूँ। तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या अल्लाह ताला क़यामत तक ये किधर लिखा हुआ है रसूल भेज चुका होता हूँ? सर ये तो पूछ रहा हूँ कि क्या अल्लाह ताला किसी कौम के ऊपर अजाब नहीं भेजेगा जो कुरान मजीद में जिस तरह के अजाब आते थे लोगों के ऊपर। तो अच्छा ठीक नहीं, यानी आप देखिए दो चीजों में से एक चीज जानना चाह रहे हैं। पहले अभी आप अजाब की बात कर रहे हैं, पहले आप जो है वो रिसालत का मसले की बात कर रहे थे। मुझे बता दें आप दोनों में से क्या आपको क्यूरी किया है, आपकी जो क्यूरोसिटी है वो किस टॉपिक के ऊपर है? अजाब के ऊपर है, बस्ती के ऊपर है, रिसालत जारी होने के ऊपर है? तो मुझे क्लियर कट बताएंगे तो मैं उसको अटेंड करूंगा। देखिए इस आयत के अंदर अल्लाह ताला साफ कह रहा है कि जब हम किसी कौम पे अजाब देते हैं तो उससे पहले वहां रसूल भेजते हैं। ठीक हो गया, सही है, हाँ सही, यहाँ तक बात सही हो गई जी। आगे लिखा हुआ है। हाँ मैं समझ गया, मैं साथ चल रहा हूँ जी। इसके आगे अच्छा इसी तरह बनी इसराइल में एक आयत है और सूरज नहीं आयत नहीं चेंज करनी, मैं जंप नहीं करने दूंगा, आयत नहीं चेंज करनी, अभी यही रखनी है, आयत नहीं चेंज करनी यही। आप यहाँ तक मेरे साथ चल रहे हैं जी। तुम्हारा रब नहीं किसी बस्ती को हलाक करता जी। जी बोले मेरे साथ चलें। इसमें लिखा है ना अल्लाह किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नहीं लाता जब तक उसमें रसूल मबऊस ना कर चुका हो, ये लिखा है। हाँ जबरदस्त। फिर इसका यही मतलब निकलता है ना जिस तरह फिर अल्लाह ताला, यानी इसका मतलब ये है, यानी मुझे पता है